السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین۔ ضمیر کی عدالت کبھی سوچا ہے انسان باہر کی دنیا میں جتنا مرضی ہنس لے مسکرا لے، محفلوں کی جان بن جائیں، لوگوں کے ہجوم میں گر جائیں، مگر ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ اپنے اندر تنہا ہو جاتا ہے۔ تب پتہ چلتا ہے کہ اللہ تو قریب ہی تھا، دور تو ہم چلے گئے۔ جب دنیا کا سارا شور تم جاتا ہے اور انسان کا سامنا اس کے اپنے ضمیر سے ہوتا ہے۔ یہ ضمیر کی وہ عدالت ہے جہاں کوئی جھوٹ نہیں چلتا، جہاں کوئی بہانہ کام نہیں آتا، جہاں آپ خود ہی مجرم ہوتے ہیں اور خود ہی منصف۔ ذرا رک کر اپنے آپ سے پوچھئے، آپ کے پاس زندگی کی ہر آسائش موجود ہے، بہترین رشتے ہیں، مال و دولت ہے، کامیابی ہے، پھر بھی دل کے کسی کونے میں ایک عجیب سی ویرانی کیوں ہے؟ ایک ایسی اداسی جس کا علاج دنیا کے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، ایک ایسا خالی پن جو سب کچھ پا کر بھی نہیں بھرتا۔ یہ اداسی دراصل آپ کے ضمیر کی وہ تڑپ ہے جو آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ مٹی کے ان کھلونوں کے لیے نہیں بنے تھے۔ یہ بے چینی ایک پرانی پکار ہے، ایک ایسا ابدی وعدہ جو زمانوں کے پار ازل میں ہوا تھا، جب کائنات کا وجود بھی نہیں تھا۔ تب آپ کی روح سے پوچھا گیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور آپ کے وجود نے، آپ کی روح نے گواہی دی تھی، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ مگر انسان کا المیہ دیکھے وہ دنیا کے رنگوں میں ایسا کھویا کہ وہ وعدہ ہی بول گیا۔ وہ انسانوں سے سچی محبت مانگتا رہا جو خود فانی ہے، وہ ان سہاروں کے پیچھے بھاگتا رہا جو خود کمزور ہیں، وہ اپنے اصل مالک سے، اپنی اصل حقیقت سے دور ہوتا چلا گیا۔ لیکن وہ رب کتنا بے پناہ محبت کرنے والا ہے۔ آپ اسے دور بھاگتے رہے مگر اس نے آپ کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ جب آپ دنیا کے جھوٹے رشتوں سے ٹھوکر کھا کر ٹوٹنے لگیں، جب آپ لوگوں کی بے روحی نے آپ کے دل کو زخمی کر دیا، تو آپ کی ضمیر میں غصے کی کوئی آواز نہیں گونجی۔ خالق نے آپ کو دھتکارا نہیں، بلکہ بڑے لاڈ سے، انتہائی پیار سے پوچھا، فَأَيْنَ تُذْهَبُونَ، آخر تم کدھر جا رہے ہو؟ ان الفاظ کو اپنے ضمیر کی گہرائیوں میں اترنے دیجیے۔ یہ رب کا عتاب نہیں، یہ تو محبت کی انتہا ہے۔ میرا اور آپ کا رب فرما رہا ہے، مجھے چھوڑ کر کہاں بھاگ رہے ہو؟ کس کی چوکھٹ پر سکون تلاش کر رہے ہو؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے سکتا ہے؟ کیا کوئی تمہاری خاموشیوں کو مجھ سے بہتر سمجھ سکتا ہے؟ یہ سن کر کیا آپ بھی ضمیر کی آنکھیں نہیں کھولے گی؟ کیا آپ بھی دل نہیں پگھلے گا؟ آپ جس سچے سکون کے لیے در در کی ٹوکرے کھا رہے تھے، وہ تو ہمیشہ سے آپ کے اندر اس لاڈ بڑی پکار میں چھپا تھا۔ اے انسان، اپنے ضمیر سے آپ مزید جھوٹ مت بولیے۔ آپ دنیا سے تو بھاگ سکتے ہیں مگر اپنی روح سے نہیں بھاگ سکتے۔ تیرے اندر کی یہ بے چینی دراصل تیرے رب کی طلب ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ دنیا کے سب جھوٹے سہاروں کو چھوڑ کر اس کے سامنے جھک جائیں۔ آج اپنے باطن کا وہ خاموش دروازہ کھول دیجئے، اپنے ضمیر کی پکار کو لبیک کہیے۔ وہ آپ کی واپسی کا منتظر ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کب آپ کا بندہ تڑپ کر کہے گا، اے میرے مالک، میں تک گیا ہوں، میں واپس آ گیا ہوں، لوٹ آئیے، اس سے پہلے کہ مہلت کا وقت ختم ہو جائے، کیونکہ اس کی لاڈ بری ابدی پکار آج بھی آپ کے اندر گونج رہی ہے۔ فَأَيْنَ تُذْهَبُونَ۔ کبھی انسان سوچتا ہے کہ اللہ میری دعا کیوں نہیں سن رہا، میری مشکل کیوں ختم نہیں ہو رہی، میری زندگی میں سکون کیوں نہیں آ رہا۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندے سے دور نہیں ہوتا۔ دوری صرف ہمارے دلوں میں آتی ہے، ہماری غفلت، ہماری مصروفیات، ہماری خواہشات اور ہماری گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں، اور جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھے تو بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والے
کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ ہم دنیا کے دروازوں پر دستک دیتے رہتے ہیں، لوگوں سے امیدیں باندھتے ہیں، دلوں کو راضی کرنے میں زندگی گزار دیتے ہیں، مگر جس ذات نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمارے دل کا ہر راز جانا، اس کے سامنے بیٹھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ کبھی غور کریں، ماں اپنے بچے کے آنسو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ درد کیا ہے، تکلیف کیا ہے، تو وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، وہ ہمارے دل کا حال کیسا نہیں جانے گا۔ مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ ہماری آواز نہیں سن رہا، مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل کی آواز اللہ تک پہنچانا چھوڑ دی ہے۔ جب بندہ سجدے میں گرتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور دل سے صرف یا اللہ نکلتا ہے، تو وہ لمحہ اللہ سے قرب کا لمحہ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ آپ کہاں ہیں، حالانکہ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تو مجھے یاد کر، میں تمہیں یاد کروں گا۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں مشکلات میں اس لیے نہیں ڈالتا کہ وہ ہم سے ناراض ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ ہمیں دوبارہ اپنی طرف بلانا چاہتا ہے، کیونکہ انسان آسانی میں اکثر بھول جاتا ہے، مگر آزمائش میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ آج اگر دل پریشان ہے، راستے بند لگ رہے ہیں، آنکھیں نم ہیں، تو یقین رکھیں اللہ دور نہیں ہوا، شاید اللہ آپ کو اپنی طرف واپس بلا رہا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، ہم نے دنیا کے لیے کتنی راتیں جا کر گزار دیں، کتنی فکر اپنے دل میں پال لی، کتنی بار لوگوں کے سامنے اپنی تکلیف بیان کی، مگر جس رب کے سامنے ایک سجدہ ہماری پوری زندگی بدل سکتا ہے، اس رب کے سامنے ہم کتنی دیر بیٹھیں۔ ہم کہتے ہیں یا اللہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، مگر کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اللہ تو دروازہ کھول کر ہمارا انتظار کر رہا تھا، اور ہم ہی دنیا کے ہنگاموں میں گم ہو گئے۔ وہ رب جو اندھیری رات میں ایک چونٹی کے قدموں کی آواز جانتا ہے، وہ ہمارے دل کے ٹوٹنے کی آواز کیسے نہیں سنے گا؟ وہ رب جو ماں کے دل میں بچے کی محبت رکھتا ہے، وہ بندے کو تنہا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی کبھی آنکھوں کے آنسو اس لیے نہیں آتے کہ ہماری مشکل بہت بڑی ہے، بلکہ اس لیے آتے ہیں کہ ہمارا دل اپنے رب سے دور ہو گیا ہوتا ہے۔ یاد رکھے، گناہوں کی دول دل پر جم جائے تو انسان کو لگتا ہے کہ اللہ دور ہیں، حالانکہ اللہ تو وہی ہوتا ہے، بس ہمیں واپس پلٹنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے تھے جو کل ہمارے ساتھ تھے، آج قبروں میں ہیں۔ وہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ابھی وقت ہے، ابھی تو توبہ کر لیں گے، ابھی اللہ کو یاد کر لیں گے، مگر زندگی کا کوئی وعدہ نہیں۔ آج اگر سانس چل رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، زبان پر یا اللہ آ سکتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک موقع ہے۔ اس موقع کو ضائع نہ کریں۔ اپنے رب کے سامنے اپنے آنسو رکھ دیں، اپنی پریشانیاں رکھ دیں، اپنی غلطیاں رکھ دیں، کیونکہ دنیا والے شاید آپ کی کمزوری کو یاد رکھیں، مگر اللہ اپنے بندوں کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ آج یہ نہیں کہیں کہ میں بہت گنہگار ہوں، اللہ مجھ سے دور ہے، بلکہ یہ کہیں یا اللہ میں بھٹک گیا تھا، مگر تیرا دروازہ چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ حقیقت یہی، اللہ کبھی دور نہیں ہوتا، دور تو ہم اپنی غفلت سے چلے جاتے ہیں۔ اب آئیے اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ جس دل میں اللہ کی طرف واپسی کی تڑپ پیدا ہو جائے، وہ دل کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، آج ذرا اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھیں، ہماری زندگی کی سب سے بڑی محرومی کیا ہے؟ کیا رزق کی کمی ہے؟ کیا لوگوں کی بے روحی ہے؟ کیا حالات کی سختی ہے؟ نہیں، سب سے بڑی محرومی یہ ہے کہ ہمارا دل اپنے رب کی قربت کو بھول جائے۔ ہم نے دنیا کے لیے خود کو تکا دیا، اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگتے رہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا سوچیں گے، لوگ ناراض نہ ہو جائیں، اس فکر میں زندگی گزار دی، مگر کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں۔
کتنی عجیب بات ہے، جس رب نے ہمیں اس وقت بھی سنبھالا جب ہم کچھ بھی نہیں تھے، جس نے ماں کے پیٹ کی تاریکی میں ہماری حفاظت کی، جس نے ہمیں بغیر مانگے آنکھیں دی، سانس دی، رزق دیا، رشتے دیے، آج ہم اسی رب سے شکایت کرتے ہیں کہ وہ میرے قریب کیوں نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کبھی دور نہیں ہوا، دوری ہمارے قدموں نے اختیار کی۔ ہم گناہوں کی طرف گئے، ہم غفلت کی طرف گئے، ہم دنیا کی چمک میں کھو گئے، ہم نے موبائل کے لیے وقت نکالا، لوگوں کی باتوں کے لیے وقت نکالا، دنیا کے کاموں کے لیے وقت نکالا، مگر کبھی تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے بات کرنے کا وقت نہ نکالا۔ ذرا سوچے، جب رات کے آخری پہر پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس وقت ہمارا رب اپنے بندوں کو اپنی طرف بلاتا ہے۔ کتنی خوش نصیب ہے وہ آنسو جو اللہ کے سامنے بہہ جائیں، کتنی قیمتی ہے وہ پیشانی جو اللہ کے سامنے جھک جائیں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی بہت دھوکہ دیتی ہے۔ جس چیز کو ہم ہمیشہ کا سہارا سمجھتے ہیں، وہ ایک دن چھوڑ جاتی ہیں۔ جن لوگوں کے لیے ہم اپنی خوشیاں قربان کرتے ہیں، کبھی کبھی وہی لوگ ہمیں تنہا چھوڑ جاتے ہیں۔ مگر ایک ذات ایسی ہے جو قبر کی تنہائی تک ساتھ دیتی ہے، وہ اللہ ہے۔ آج اگر آپ کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اگر آپ کسی پریشانی میں ہیں، اگر آپ کی آنکھوں میں چھپے ہوئے آنسو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو یاد رکھے آپ کا رب دیکھ رہا ہے، اس کو ہر چیز کی خبر ہے۔ لوگ آپ کی مسکراہٹ دیکھتے ہیں، اللہ آپ کے دل کا درد جانتا ہے۔ لوگ آپ کی بات سنتے ہیں، اللہ آپ کے دل کی خاموش فریاد بھی سنتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہمیں آزمائش اس لیے دیتا ہے کہ ہم دوبارہ اس کے دروازے پر آ جائیں، کیونکہ انسان خوشیوں میں اکثر بھول جاتا ہے، مگر درد میں اپنے رب کو تلاش کرتا ہے۔ آج اپنے رب کے سامنے یہ مت کہنا کہ یا اللہ میں بہت گنہگار ہوں، میرے لیے معافی نہیں، بلکہ یہ کہنا یا اللہ میں گناہوں میں ڈوب گیا تھا، لیکن تیرے دروازے سے بہتر کوئی ٹھکانہ نہیں۔ یاد رکھے، شیطان چاہتا ہے کہ انسان مایوس ہو جائے اور کہ اب میری واپسی ممکن نہیں، مگر اللہ کی رحمت انسان کے گناہوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ آج اپنے دل سے تکبر نکال دیں، اپنی انا توڑ دیں، اپنی آنکھوں کو نم ہونے دیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک سچا آنسو انسان کو اللہ کے اتنا قریب کر دیتا ہے کہ سالوں کی دوری ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم سب اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اپنی کمزوریاں لے کر، اپنی غلطیاں لے کر، اپنے دکھ لے کر، اور کہیں گے یا اللہ ہم دنیا کے دروازوں پر بھٹکتے رہیں، مگر آج تیرے در پر واپس آ گئے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی ویرانی کو اپنی یاد سے آباد کر دیں۔ یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جن سے تو محبت کرتا ہے، کیونکہ آخر میں حقیقت یہی ہے، اللہ تو ہمیشہ قریب تھا، بس ہم ہی دنیا کی آوازوں میں اپنے رب کی پکار سننا بھول گئے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی زندگی کے سفر کو یاد کریں۔ وہ دن جب ہم چھوٹے تھے، ہمیں کچھ معلوم نہیں تھا، ہم اپنے رب کو بھی نہیں پہچانتے تھے، مگر پھر بھی اللہ ہماری حفاظت کرتا رہا۔ ہم گرے تو کسی نے اٹھایا، ہم بیمار ہوئے تو شفا دی، ہم بھوکے ہوئے تو رزق دیا، ہم پریشان ہوئے تو راستے نکالے۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ ہمیں لگا اب کوئی راستہ نہیں بچا، مگر اچانک وہاں سے مدد آ گئی جہاں ہمارا گمان بھی نہیں تھا۔ وہ کون تھا جو پردوں کے پیچھے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہا تھا؟ وہ کون تھا جو ہماری خاموش دعائیں سن رہا تھا؟ وہ کون تھا جو ہمیں ہماری اپنی سوچ سے زیادہ جانتا تھا؟ وہ اللہ تھا، وہی اللہ جو آج بھی ہمارے قریب ہے۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو نہیں چھوڑا، بلکہ ہم نے اپنے رب کو یاد کرنا چھوڑ دیا۔ ہمیں دنیا کے نقصان کا غم بہت ہوتا ہے، مگر دل کے نقصان کا احساس نہیں ہوتا۔ ہماری جیب خالی ہو جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے، مگر جب دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائے تو ہمیں فکر ہی نہیں ہوتی۔ ہم اپنے چہروں کی خوبصورتی کے لیے وقت نکالتے ہیں، اپنے گھروں کو سجانے کے لیے وقت نکالتے ہیں،
اپنی دنیا بنانے کے لیے سال لگا دیتے ہیں، مگر اپنے دل کو سجانے کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے رب سے تعلق بنانے کے لیے وقت کم پڑ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک دن ایسا بھی آئے گا جب یہ دنیا پیچھے رہ جائے گی۔ وہ گھر، وہ مال، وہ عہدہ، وہ شہرت، وہ تعریفیں سب ختم ہو جائے گی۔ ساتھ صرف ہمارا عمل جائے گا اور ہمارا رب ہوگا۔ آج اگر اللہ نے ہمیں مہلت دی ہے تو یہ اللہ کی محبت ہے۔ آج اگر آنکھ میں آنسو آ رہے ہیں تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، کیونکہ مردہ دل کو اپنی حالت کا احساس نہیں ہوتا، زندہ دل ہی اپنے رب کی طرف واپس آنا چاہتا ہے۔ کبھی سوچے، جب ایک بچہ اپنی ماں سے ناراض ہو کر دور جاتا ہے تو ماں کا دل پھر بھی بچے کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔ تو وہ رب جو اپنے بندوں پر بے شمار رحمتیں فرماتا ہے، وہ بندہ واپس آئے تو اسے کیسے ٹکرا دے گا؟ اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم ایک لمحہ بھی اس کی رحمت کے بغیر نہیں گزار سکتے۔ ہم اپنی پریشانیوں کا حل لوگوں میں تلاش کرتے رہیں، حالانکہ اصل سکون اللہ کے ذکر میں تھا۔ ہم دلوں کے دروازے کٹکھٹاتے رہیں، حالانکہ رحمت کا دروازہ اللہ نے کھول رکھا تھا۔ آج اگر آپ کے دل میں کوئی دکھ چھپا ہوا ہے جس کا ذکر آپ کسی سے نہیں کر سکتے، کہ اگر کسی انسان کے سامنے میں نے یہ فلانی بات کہہ دی تو لوگ تو میرا تماشا لگا دیں گے، اگر کوئی ایسی تکلیف ہے جسے بیان کرتے ہوئے آنکھیں بھر آتی ہیں، اگر کوئی ایسی غلطی ہے جس کا بوجھ دل پر ہے، تو یاد رکھے اللہ کے سامنے جانے کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں۔ وہ آنکھوں کے آنسو بھی پڑھ لیتا ہے، دل کی خاموشی بھی سمجھ لیتا ہے۔ آج اپنے رب سے دوری کا شکوہ نہ کریں، آج اپنے قدم واپس لے آئیں۔ کہیں، یا اللہ، ہم نے بہت دروازے دیکھ لیے، اب تیرے دروازے پر آ گئے ہیں۔ ہم نے بہت لوگوں سے امیدیں لگائیں، اب امید صرف تجھ سے ہے۔ ہم نے دنیا کے شور میں اپنا دل کھو دیا، اب ہمیں اپنی یاد کا سکون عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسا دل دے جو گناہ کے بعد تیرے سامنے جھک جائے، ایسی آنکھ دے جو تیرے خوف اور محبت میں رو سکے، ایسی زندگی دے جس کا ہر لمحہ تیری رضا کے قریب لے جائے، کیونکہ حقیقت یہی، اللہ کبھی اپنے بندے سے دور نہیں ہوتا، وہ تو ہر لمحہ قریب ہوتا ہے۔ بس انسان اپنی غفلت، اپنی خواہشات اور اپنی دنیا میں اتنا دور نکل جاتا ہے کہ اسے اپنے رب کی قربت محسوس نہیں ہوتی۔ اب آئیے اپنے تمام پریشانیاں، اپنے تمام دکھ، اپنی تمام غلطیاں لے کر اس رب کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ اس در سے خالی کوئی نہیں لوٹتا۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج اپنے دل سے ایک سوال کریں، ہم نے اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ کس کے لیے کوشش کی؟ کس کو خوش کرنے کے لیے ہم نے خود کو تکا دیا؟ کس چیز کے پیچھے ہم نے اپنی راتوں کی نیند قربان کی؟ اکثر جواب یہی ملے گا کہ ہم نے دنیا کے لیے بہت کچھ کیا، مگر اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے بہت کم وقت نکالا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ دنیا ایک سفر ہے، منزل نہیں۔ یہاں جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے۔ ایک دن وہ وقت بھی آئے گا جب ہاتھ خالی ہوں گے، آنکھیں بند ہوگی، زبان خاموش ہوگی اور انسان صرف اپنے رب کے سامنے ہوگا۔ اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ عہدہ، نہ شہرت، نہ لوگوں کی تعریفیں، صرف وہ دل فائدہ دے گا جو اللہ کی طرف جھکا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ میری پریشانی کی وجہ دنیا کے حالات ہیں، لیکن حقیقت میں سب سے بڑی پریشانی دل کا اپنے رب سے دور ہو جانا ہے۔ جس دل میں اللہ کی یاد ہو وہ مشکل میں بھی سکون پاتا ہے، اور جس دل سے اللہ کی یاد نکل جائے وہ آسانیوں کے باوجود بے چین رہتا ہے۔ ہم کتنی عجیب زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اپنے فون کی بیٹری کم ہو جائے تو فوراً چارجر تلاش کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ طاقت ختم ہو رہی ہے، مگر جب ہمارے دل کی روحانی طاقت کمزور ہو جاتی ہے، جب ایمان کی روشنی مدھم ہونے لگتی ہے تو ہم اس کی فکر نہیں کرتے۔ ہم اپنے جسم کو کھانا دیتے ہیں، آرام دیتے ہیں، خوبصورت لباس پہناتے ہیں، مگر اپنے دل کو اللہ کے ذکر، قرآن اور دعا کا رزق دینا بھول جاتے ہیں۔
پھر دل میں خالی پن آتا ہے، تنہائی محسوس ہوتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا میں کوئی کمی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ انسان کتنا ہی دور چلا جائے، جب وہ سچے دل سے واپس آتا ہے تو اللہ اسے اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ کبھی اپنے ماضی کو دیکھ کر مایوس نہ ہو سکتا ہے آپ سے غلطیاں ہوئی ہوں، کوتاہیاں ہوئی ہوں، لیکن آپ کا رب صرف آپ کے ماضی کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کے آج کے رجوع کو بھی دیکھتا ہے۔ اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ بندہ کتنی بار گرا، اللہ یہ دیکھتا ہے کہ بندہ کتنی سچائی سے واپس آیا۔ آج اگر دل میں ندامت ہے، آنکھ میں نمی ہے اور زبان پر اللہ کا نام ہے، تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ ذرا ان لوگوں کو یاد کرے جو کل ہمارے ساتھ تھے، آج دنیا سے جا چکے ہیں۔ لوگوں کے پاس بھی خواب تھے، منصوبے تھے، خواہشیں تھی، اور وہ بھی کہتے تھے کہ ابھی وقت ہے، بعد میں عبادت کر لیں گے، اللہ کی ذکر کر لیں گے، گناہوں سے توبہ کر لیں گے، جن کا حق آیا ہے ان کو واپس کر دیں گے، بعد میں اللہ کو یاد کر لیں گے۔ لیکن زندگی نے انہیں مہلت نہ دی۔ آج ہمارے پاس سانس ہے، وقت ہے، موقع ہے، اس موقع کو غنیمت سمجھیں۔ اپنے رب سے کہیں، یا اللہ ہمیں دنیا کی محبت میں اتنا نہ کھو دینا کہ ہم تیری محبت بھول جائیں۔ یا اللہ جب ہم تجھ سے دور ہونے لگے تو ہمیں واپس اپنی طرف کھینچ لینا۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی سختی کو اپنی یاد سے نرم کر دینا۔ میرے بھائیوں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر صرف اتنا کہہ کر دیکھیں، یا اللہ میں تک گیا ہوں، مجھے اپنا بنا لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دل پر ایک عجیب سکون اترے گا، کیونکہ دنیا کا سکون چیزوں میں نہیں، اللہ کے قریب ہونے میں ہے۔ آج اپنے دل کے دروازے کھول دیں، اپنی انا چھوڑ دیں، اپنی شکایتیں چھوڑ دیں اور اپنے رب کے سامنے جھک جائیں، کیونکہ وہ رب جو ہمیں ہماری 70 ماؤں سے زیادہ جانتا ہے، وہ رب جو ہماری ہر آہ سنتا ہے، وہ رب جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتا ہے، وہ آج بھی ہمارے قریب ہے۔ اللہ تو کبھی دور نہیں ہوا، ہم ہی اپنی غفلت، اپنی خواہشات اور دنیا کی مصروفیات میں اس سے دور نکل گئے۔ آئیے واپس لوٹ آئیں، کیونکہ اللہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ تو دعا کرے کہ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی محبت سے بھر دیں، ہماری غفلت کو ہدایت میں بدل دیں، ہمیں دنیا کی چمک میں تجھ سے دور نہ ہونے دیں اور ہمیں ہر حال میں اپنا قریب بندہ بنا لیں۔ آمین یا رب العالمین۔